پاکستانی تہذیب کا مسئلہ، فیض احمد فیض۔ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ اقبال مرحوم کی پہلی بات تو پوری ہو چکی، یعنی پاکستان کی بستی بس گئی، لیکن ہمارے اہل نظر ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ اپنی نگاہ کو کیا کریں۔ اہل نظر کو یہ الجھن اس لیے درپیش ہے کہ ان کا کاروبار اس شے سے بندہ ہے جسے اب سے پہلے کلچر یا تہذیب اور آج کل ثقافت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسی بات پر غور فرمائیے کہ ہم نے ایسی لطیف شے کے لیے ایسا ثقیف لفظ کیوں چنا ہے؟ محض اس لیے کہ یہ لفظ کوفہ و بغداد کا باشندہ ہے اور اس لیے معتبر ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ عرصے پہلے ریڈیو پاکستان کی بستی میں ٹھمری اور دادرا کا حقہ پانی بند ہو گیا تھا اور میر و غالب کی غزلیں مصری اور ایرانی دھنوں میں ذبح کی جاتی تھیں۔ پھر بعض بزرگ نہایت سنجیدگی سے یہ تبلیغ کرنے لگے کہ ہماری قومی زبان عربی ہونی چاہیے، یہ اردو، بنگلہ، پنجابی، سندھی، پشتو سب گناہ گار اور غیر اسلامی بولیاں ہیں۔ اور یہ ہنگامہ تو روزمرہ کی بات ہے کہ ادھر بعض اہلکاروں نے دیسی بدیسی مہمانوں کے اصرار پر کلچرل شو کے نام سے ایک آدھ ڈھولک گیت، خٹک ناچ اور فلمی ستارچوں کا اہتمام کیا۔ ادھر جملہ منابر سے اعلان ہوا کہ بعض اوباشوں اور تہذیب پسندوں کے ہاتھوں قوم کی طہارت خطرے میں ہے۔ تو اہل نظر کی عافیت اسی میں ہے کہ قوم اور اکابرین قوم سے پہلے یہ مسئلہ نپٹائیں کہ کلچر یا تہذیب کا فنی اور جمالیاتی حصہ موسیقی، مصوری، ادب، فلم، تھیٹر وغیرہ حلال ہے یا حرام۔ یہاں تک تو شاید سبھی متفق ہوں گے کہ ہر فنکار کی ذہنیت اور دسترس کے مطابق اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، ادنا بھی، حسین بھی، مکروہ بھی، پاکیزہ بھی، فحش بھی، خیر آموز بھی اور شرانگیز بھی۔ لیکن بحث تو ان بزرگوں سے ہے جو اس میدان میں خزم صفا کے قائل ہی نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساز اور منہ قلم، پائل اور سلو لائٹ یکسر شیطانی ایجادات ہیں جن سے کسی خیر و خوبی کی توقع بجائے خود گناہ کبیرہ ہے۔ ان بزرگوں کی تبلیغ اتنی کارگر تو نہیں ہو سکی کہ قوم یا حکومت جملہ فنون اور تہذیبی سرگرمیوں پر تعزیر لگا دے، لیکن ابھی تک قومی یا ریاستی اداروں نے واضح اور غیر مبہم طور پر اس نقطہ نظر کی نفی بھی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے فنی اور تہذیبی کاروبار کی کیفیت کچھ ایسی ہے جیسے بزرگوں کی آنکھ بجا کر سگریٹ پی جاتی ہے۔ اس سے دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی گھٹن میں وہ وجدان اور خروش ممکن نہیں جو سریر خامہ کے لیے نوائے سروش ہے۔ فن آزادی اظہار سے عبارت ہے۔ ڈر، خوف اور ندامت کی فضا فنی تخلیق کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔ دوم یہ کہ حرمت اور ملت کے تذبذب میں ہم جائز فنی اور اختلافی احتساب کے معیار بھی وضع نہیں کر سکے۔ چنانچہ میکلوڈ روڈ پر یکے والی دندناتی پھرے تو کوئی نہیں پوچھتا، پلازا میں روشن آرا بیگم اور اقبال بیگم گانے لگیں تو اخباروں کی سرخیاں ڈھارنے لگتی ہیں۔ اس دو رخی کا واحد نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عمومی طور سے ہم ابھی تک فحش اور فنکاری ہنر اور خرافات کی تمیز اور پہچان نہیں سیکھ سکے۔ اس صورتحال سے اہل شرع خوش ہوں تو ہوں، اہل نظر یقیناً دل تنگ ہوں گے۔ فرض کیجئے کہ اس بنیادی مسئلے کا فیصلہ اہل نظر کے حق میں رہا اور یہ تسلیم ہو گیا کہ فنی اور تہذیبی سرگرمیاں اعمال قبیحہ اور افعال شنیعہ نہیں ہیں، تو اگلا سوال یہ اٹھے گا کہ پاکستانی تہذیب یا کلچر جیسی کوئی شے ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس کی نوعیت اور خد و خال کیا ہیں، اس کی پرورش اور ترقی کیسے ممکن ہے؟ سہل بات یہ ہے کہ آپ کلچر یا تہذیب کو ایک ایسی شے تصور کیجئے جس کی تین اطراف ہیں: طول، عرض اور گہرائی۔ ظاہر ہے کہ قومی تہذیب کسی قوم ہی کی ہو سکتی ہے۔ قوم ہوگی تو اس کی تاریخ بھی ہوگی، وطن بھی ہوگا، معاشرتی نظام بھی ہوگا۔ تہذیب کا طول آپ اس کی تاریخی عمر کو کہہ لیجئے، یعنی وہ زمانہ جو اب سے اس دور تک پہنچتا ہے، جسے کوئی قوم اپنا ہنگام پیدائش تصور کرتی ہے۔ اس تہذیب کی علاقائی یا جغرافیائی حدود کو اس کا غرض یا چوڑان تصور کیجئے،
اور جس حد تک اس تہذیب کی مختلف قومی طبقوں اور عوام میں نفوذ اور رسائی ہو، اسے اس مخصوص تہذیب کی گہرائی سمجھ لیجیے۔ جب تک آپ قوم اور اجتماعی طور سے یہ طے نہ کریں کہ آپ کی تہذیبی تاریخ کی کہاں سے ابتدا ہوئی ہے، آپ یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا تہذیبی ورثہ اور تہذیبی روایتیں کیا ہیں۔ اسی طرح یہ ذہن نشین کرنا بھی ضروری ہے کہ دیسی تہذیب اور بد دیسی تہذیبوں کی سرحدیں کہاں ہیں، اور یہ بھی کہ جسے ہم قومی تہذیب کہتے ہیں اس کا سابقہ قومی عوام سے ہے یا چند گنے چنے بنگلہ نشین خاندانوں سے۔ ایک بات اور بھی ہے، تہذیب یا کلچر کا ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی۔ جب آپ کسی شخص کو مہذب یا تہذیب یافتہ کہتے ہیں تو آپ اس کے ظاہر و باطن دونوں کی شائستگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہی صورت قومی تہذیب کی ہے۔ اس کے باطنی حصے میں وہ تمام مادی، اخلاقی اور جمالیاتی قدریں، وہ تمام عقیدے، امنگیں، تجربے، خواب اور آدرش شامل ہوتے ہیں جنہیں قوم یا اس کا با اختیار طبقہ تسلیم کرتا ہے۔ یہ باطنی کیفیتیں تہذیب کی ظاہری صورت میں دو طرح نمایاں ہوتی ہیں۔ اول، اس بکھری ہوئی ناتراشیدہ صورت میں جسے ہم کسی معاشرے کا وے آف لائف، رہن سہن یا زندگی کا روز مرہ کہتے ہیں۔ دوم، اس منجی ہوئی، ترشی ہوئی، دھلی ہوئی صورت میں جو حسن و فن کے ذخائر اور تخلیق میں متشکل ہوتی ہے۔ اب پاکستان کی قومی تہذیب کے طول و عرض، گہرائی اور ظاہر و باطن پر قیاس فرمائیے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ قومی تہذیب سے پہلے قوم کا وجود ہونا چاہیے، تو گویا سب سے پہلے ہمیں طے کرنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کیا چیز ہے۔ یہ سوال تہذیبی نہیں، سیاسی ہے، لیکن ہمارے سیاسی مدبرین نے ابھی تک اس کا کوئی متفقہ اور تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہم سرے سے قومیت اور وطنیت کے قائل ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے الجھنا بیکار ہے، اس لیے کہ ان کی نظر میں پاکستان کا وجود یا عدم وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دوسرا فرقہ ان حضرات کا ہے جو پاکستانی قومیت اور وطنیت کو بظاہر تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہماری قوم یا وطن کی بنیاد میں ہم مذہبی اور اشتراک دین کے علاوہ اور بھی جز شامل ہیں۔ اس کی دلیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ملک دو حصوں میں منقسم ہے، اور مغربی اور مشرقی پاکستان کے باشندوں میں دین متین کے علاوہ کوئی رشتہ مشترک نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دینی رشتہ بہت ہی عظیم و عزیز رشتہ ہے، لیکن الجھن یہ ہے کہ یہ رشتہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمان سے مخصوص نہیں۔ یہ رشتہ تو ہم سے افغانوں، ایرانیوں، تورانیوں، سوڈانیوں، صومالیوں، ملائیوں اور انڈونیشیوں کا بھی ہے۔ اگر مشرقی اور مغربی پاکستان میں صرف یہی ایک رشتہ ہے تو پھر موجودہ یکجائی کے بجائے مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے ایران یا افغانستان اور مشرقی پاکستان کے باسیوں نے ملایا اور انڈونیشیا سے ناطہ کیوں نہ جوڑ لیا، جو جغرافیائی اور تاریخی امتیاز سے ان کے قریب تر ہیں؟ اگر یوں نہیں ہوا، اور نہ ایسا ہم چاہتے ہیں، تو ہم مذہبی کے علاوہ کوئی اور بھی رشتہ ہوگا جن کے سبب سے ہم مذہب ہی نہیں، ہم وطن بھی ہیں، اور یہ رشتہ مذہبی اور دینی نہیں، دنیاوی اور سیاسی ہی ہو سکتا ہے، اور یہی رشتہ ہماری منفرد اور جداگانہ سیاسی قومیت کی بنیاد میں شامل رہا ہوگا، اور جب تک ہم اسے واضح اور قبول نہیں کرتے، قومی اور سیاسی یکجہتی کی امید لا حاصل ہے۔ خیر، فرض کر لیجئے کہ یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے، آگے چلیے۔ ہماری تہذیب کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ ابھی بسم اللہ کے مراحل میں ہے، لیکن اس خطے کے تہذیبی معاصر کی عمر 5000 برس سے اوپر ہے۔ چنانچہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنی قومی اور تہذیبی تاریخ موئنجو داڑو اور ہڑپا سے شروع کریں۔ اگر یہ صورت ہمیں قبول ہے تو ہمیں وہ تہذیبی ورثہ بھی اپنانا ہوگا جو درمیانی ادوار میں ویدک، برہمنی، یونانی اور بدھ معاشروں نے پیدا کیا۔ اس میں یہ الجھن ہے کہ ہمیں اپنے فنی اور تہذیبی تصور اور تخیل میں کافی ترمیم کرنا پڑے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ بر صغیر ہند میں مسلمانوں کے ورود سے شروع کریں۔ اس میں یہ الجھن ہے کہ ہمارے اجداد کسی قوم، وطن یا تہذیب کے نمائندے نہ تھے۔ ان میں عرب بھی تھے، ایرانی بھی تھے، افغانی بھی تھے، تورانی بھی تھے، ہر ایک کی تہذیب الگ اور تاریخ جدا۔
مذہبی اور اخلاقی قدروں کے اشتراک اور طویل تاریخی اختلاط کے باعث ان تہذیبوں میں بہت سی باتیں مشابہ ضرور ہیں، لیکن کوئی ترک عربی تہذیب یا قومیت کو اپنانے پر تیار نہیں، نہ کوئی عرب ایرانی تہذیب و تاریخ کی وراثت قبول کرتا ہے۔ پھر ان سب تہذیبوں کی ابتدا ازمنۂ اسلام میں ہوتی ہے، اور ان کے موجودہ نام لیوا اس قدیم وراثت سے نہ منکر ہے نہ شرمسار۔ عرب امراء القیس کے معتقد ہیں تو ایرانی تخت جمشید پر نازاں، مصری تہذیب فراعنہ پر اتراتے ہیں تو مغول فاتح عالم چنگیز خان کے معاصر کی تلاش میں سرگرداں۔ ظاہر ہے کہ ہماری تہذیب کا مولد نہ امراء القیس کا بخود ہے، نہ جمشید و فحاق کا ایران، نہ چنگیز و ہلاکو کا ترکستان۔ ہم پر اپنی تہذیب کا نقطہ آغاز جو بھی ٹھہرائیں، ایک بات طے ہے، اور یہ ہے کہ اس تہذیب کا مولد و مسکن اسی سرزمین پہ ہے اور ہونا چاہیے، ورنہ ہم اسے قومی اور پاکستانی نہ کہہ سکیں گے۔ اب اس تہذیب کے عرض یا جغرافائی حدود کا مسئلہ لیجئے، ایسی ہی الجھنیں یہاں بھی سامنے آتی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے دو الگ تھلگ حصے ہیں، ایک مشرقی ایک مغربی۔ تاریخی، جغرافیائی اور تہذیبی اعتبار سے مغربی جز مغربی اور وسط ایشیائی ممالک سے متاثر ہے، مشرقی حصہ جنوبی ایشیائی ممالک سے۔ چنانچہ سیاسی اور مذہبی یگانگت کے باوصف ملک کے دونوں حصوں کی زبانیں مختلف ہیں اور معاشرتی اقدار و اطوار غیر مشابہ۔ پھر مغربی پاکستان میں پنجابی، سندھی، پٹھان اور بلوچی معاشرے ہیں جن کی بولیاں اور سماجی تہذیبوں میں فرق ہے، یہ تو داخلی کیفیت ہے۔ پھر یہ کہ مغربی پاکستان کی قومی زبان اردو زبان قرار پائی ہے، جس کا اصلی دیس واگا سے ادھر نہیں جمنا سے ادھر ہے، اور اس کے بزرگ ترین شاعر اور ادیب ہماری سرحدوں سے دور محو خواب ہیں۔ اسی طرح ہماری موسیقی، مصوری، فن تعمیر اور دوسرے فنون کی تربیت اور پرورش بھی بیشتر ایسے مراکز میں ہوئی جو ریڈ کلف صاحب نے ہماری حدود میں شامل نہیں کیے۔ ان پیچیدگیوں سے نپٹنے کی ایک ترکیب تو وہ ہے جو ہمارے ایک اردو کے پروفیسر صاحب برتا کرتے تھے۔ ان کا وتیرہ یہ تھا کہ جہاں غالب کا کوئی تفسیر طلب شعر سامنے آیا، جھٹ سے کہہ دیا، اجی خاک ڈالو، لغو شعر ہے، آگے پڑھو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں سلجھانے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ کوئی تہذیب محض تفریح اور دل لگی کی بات نہیں، قومی تشکیل و تعمیر کا بنیادی جزو ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی مان لیں کہ یہ کوئی فطری اور پیدائشی صفت نہیں بلکہ ارادی اور تخلیقی عمل ہے، تو سنجیدہ فکر و کاوش کے بعد ہمیں یہ متعین کرنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو تہذیبی شیرازہ بکھرا پڑا ہے، اس کے اوراق سے ایک امتیازی پاکستانی تہذیب کا نسخہ کیوں کر تالیف ہو سکتا ہے، جو ہمارے ماضی و حال سے مزین بھی ہو اور ان شاہکاروں سے مختلف اور ممتاز بھی جو ہم سے دور گنگ و جمن، دجلہ، فرات اور ویش و آمو کی وادیوں میں تخلیق ہوئے۔ صرف ایک بات اور باقی ہے، یعنی تہذیب یا کلچر کی گہرائی کا سوال۔ اس کا انحصار بیشتر سماجی یا معاشرتی نظام پر ہوتا ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی معاشرے میں علم و فن، تہذیب و شائستگی زندگی کی دوسری نعمتوں کی طرح ایک بہت ہی محدود طبقے سے مخصوص ہوں، اور یوں بھی ممکن ہے کہ قومی معاشرہ بہت غیر مساوی اور اس کے مختلف طبقوں میں بہت دوری نہ ہو۔ انسانی تاریخ ماضی و حال میں دونوں طرح کی تہذیبوں سے آشنا ہے۔ ہماری موجودہ صورتحال کچھ ایسی مبہم اور پراکندہ ہے کہ ہمارے ہاں بیک وقت کئی طرح کی تہذیبیں رائج ہیں۔ ایک ہمارے دیہات کے پچھڑے ہوئے غیر تعلیم یافتہ عوام کی لوک تہذیب، جس کی ترقی کی راہیں ایک زمانے سے بند پڑی ہیں۔ پھر ہماری شہری عوام اور متوسط طبقے کی مفلس اور سراسیمہ سفید پوش تہذیب ہے جو ہر سیاسی انقلاب کی پیروی کرتی ہے، اور آخر میں سول لائنز کی اس سے بھی زیادہ قابل رحم تہذیب یا عدم تہذیب ہے، جس کی محفل حال و کال میں آج کل ایلوس پریسلی اور راک اینڈ رول کا چرچا ہے۔ لیکن اس افراتفری کے باوجود ہمارے ہاں چابک دست مصور بھی، نامور موسیقار بھی، اعلیٰ ادیب بھی، شاعر بھی، دستکار بھی، اداکار بھی ہیں۔
جنہیں کچھ معلوم نہیں کہ کون ان سے کیا چاہتا ہے، وہ کن قدروں، عقیدوں، امنگوں، صعوبتوں، آرزوؤں اور طریقہ حیات کی ترجمانی کریں اور کس کے لیے کریں۔ ان مقاصد اور منازل کا تعین اور تفسیر بھی ایک حد تک اہل نظر ہی کا کام ہے، لیکن ان سے زیادہ ایسے اکابرین قوم کا جو کلچر، تہذیب یا فن کا نام سنتے ہی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس شے کے فوائد بیان کیجیے، اس سے قومی خزانے میں کتنا پیسہ آتا ہے، زر مبادلہ میں کیا بچت ہوتی ہے، گندم کی پیداوار میں کیا اضافہ ہوتا ہے، اور اگر یہ کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے۔ ان بزرگوں کی خدمت میں یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ قومی تہذیب کی تشکیل سے یہ سب کچھ تو شاید نہیں ہوتا، لیکن اس کے بغیر ان میں سے یقیناً کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ اپنا قومی مقام پہچاننے کی اولین شرط یہی ہے۔